السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، حدیث کی کتاب۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب وہ یہ ہے۔ امت مسلمہ کا ہر دور میں اتفاق رہا ہے، اجماع رہا ہے کہ صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے۔ ہم نے اس پر 10 دن شروع کیے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر روزوں کے ہر مسئلہ کو قرآن و حدیث سے بیان کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا مسئلہ جو ہمیں سمجھایا ہے وہ ہے باب وجوب صوم رمضان۔ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے۔ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ یاد رکھیں، لفظ واجب، لفظ فرض، ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ فرض سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر اس کام کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو شخص فرض کو چھوڑتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ رمضان کے روزوں کو فرض ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے ایک آیت لائے ہیں اور 3 حدیثیں لائے ہیں۔ صحیح بخاری یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ آیت کریمہ لائے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ جیسے لفظ واجب، لفظ فرض ایک ہی معنی ہے، فرض مراد ہے، اسی طرح کتبہ کا لفظ جہاں بھی قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ فرض کے معنوں میں ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد قتال فرض کر دیا گیا۔ اس کے بعد پہلی حدیث 1891 ہے، لمبی حدیث ہے، خلاصہ۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ ہر حدیث سے پہلے سند لاتے ہیں۔ سند امام بخاری صاحب تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ 1891 نمبر حدیث کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں نمازوں میں سے مجھ پر کیا فرض ہے؟ نمازیں کون سی مجھ پر فرض ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے پوچھا مجھ پر روزوں میں سے کیا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ پھر اس نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، مجھ پر زکوٰۃ میں سے کیا فرض ہے؟ اس
پہ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کی اسلام کے دیگر امور کی تفصیل بیان کی۔ زکوٰۃ جس شخص کے گھر میں 7.5 تولے سونا ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر پیسہ ہو، یا 2 تولے سونا ہے باقی 2-4 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، تو زرگر صاحب سے حساب کروا لیں گے کہ جی آج سونے کا کیا ریٹ ہے۔ 7.5 تولے کے برابر پیسہ ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا کچھ پیسہ ہو کچھ سونا ہو، پیسہ اور سونا ملا کر 7.5 تولے سونے کے پیسوں کے برابر پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 52 تولے چاندی ہو یا 52 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں یا کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہیں، ہر شخص ایسا ہی مالدار ہوتا ہے، تو تھوڑی بہتی محنت مزدوری کرنے سے چند سال تک چاندی کے نصاب کو انسان پہنچ جاتا ہے، پھر اور محنت کرتا ہے، اولاد محنت کرتی ہے تو پھر سونے کو پہنچ جاتا ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے باتیں بتائی ہیں میں ان کی پابندی فرماؤں گا، میں پابندی کروں گا، کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صحابی جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس نے صدقے دل سے بات کی ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ دوسری دلیل 1892 نمبر حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رسول وہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا عاشوراء کا روزہ۔ آپ علیہ السلام نے اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو 10 محرم کا روزہ جو فرض تھا اس سے چھٹی مل گئی ہمیں، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تیسری دلیل 1813 نمبر حدیث ہے، ہماری سب کی ماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی حکم دیا تھا کہ جی تم بھی رکھو، مسلمان بھی عاشوراء کا روزہ رکھیں، وہ روزہ فرض تھا۔ کب؟ جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ حتی فرض رمضان، پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 10 محرم کا روزہ من شاء فلیصم ومن شاء فافطر، جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے۔ 10 محرم کا روزہ وہ فرض نہیں ہے، وہ مسنون ہے، نفلی روزہ ہے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ حضرات گرامی، آج کے سبق میں ہم نے صحیح بخاری کا روزوں کے بیان کا پہلا باب کا مطالعہ کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے ہمارے ہر مسلمان کے گھر میں صحیح بخاری ہونی چاہیے، مترجم ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، جس گھر میں صحیح بخاری ہے، میری بیٹیاں میرے بیٹے بچے پڑھیں گے، ایسے ہی ہمارا ایمان ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا
عمل ایمان قرآن و سنت کے 100% مطابق آتے. باقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.